اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے سے بہتر ہے کہ عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ 7 زمین اور 7 آسمان کی دولت اس انسان کو عطا فرماتا ہے جو عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی میں سب سے بڑی آزمائش محتاجی، تنگ دستی اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے۔ اسلام ایک ایسا مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو عزت نفس، خودداری اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرنا سکھاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ انسان اپنی حاجات صرف اللہ کے سامنے پیش کرے، کیونکہ وہی حقیقی رازق، مالک، عطا کرنے والا اور ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ دنیا کے دروازوں پر دستک دینے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور جھک جائے، کیونکہ وہی ایک ایسا در ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ اور ناظرین، یہ آیت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ رزق کا مالک صرف اللہ ہے اور وہ ہر مخلوق کو اس کا حصہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وعدہ الہی ہے کہ جو بندہ تقوی اختیار کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے غیب کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو یہی تعلیم دی کہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ یہ حدیث بھائیوں اور بہنوں ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں پر۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص لوگوں سے مانگنے سے بچتا ہے، اللہ اسے غنی کر دیتا ہے۔ اور اس میں واضح پیغام ہے کہ خودداری اختیار کرنے والا شخص اللہ کی نظر میں محبوب ہوتا ہے اور اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے۔ اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہم دینے والے بنیں نہ کہ لینے والے۔ لیکن ناظرین، جب انسان مشکلات میں گھر جاتا ہے تو بعض اوقات وہ مایوس ہو کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، حالانکہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے، کیونکہ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور یہ آیت ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی ہر ضرورت، ہر پریشانی اور ہر مشکل میں صرف اللہ کو پکاریں، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ رزق کے تمام خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین اور اولیاء اللہ نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ انسان اپنی حاجات کے لیے اللہ کے کلام کا سہارا لے۔ قرآن کی آیات میں بے شمار روحانی اثرات اور برکات پوشیدہ ہیں۔ خاص طور پر نماز کے بعد کا وقت قبولیت کا وقت ہے، اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت انتہائی اہمیت کا حامل رکھتا ہے۔ اس وقت بندہ اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارے اور اس کے کلام کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی بعض آیات میں ایسی تاثیر رکھی گئی ہے کہ اگر انہیں کامل یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، نماز عصر کے بعد قرآن پاک کی ایک ایسی طاقتور آیت پڑھنے کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شخص یقین اور اخلاص کے ساتھ اس آیت کو عصر کے بعد پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کی زندگی میں یقین مانیے انقلاب آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے
اور انہیں ان کے یقین کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ عصر کی نماز کو اللہ رب العزت نے خاص طور پر اہمیت دی ہے۔ یہ نماز دن کے اس وقت میں پڑھی جاتی ہے جب انسان اپنی مصروفیات کے عروج پر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نماز کی ادائیگی مومن کی سچی بندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کے بعد کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ رب العزت سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو اللہ رب العزت ضرور عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہو کر انسان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حضور گواہی دیتے ہیں۔ عصر کی نماز انسان کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر اللہ رب العزت کی یاد میں لے جاتی ہے۔ دن کے اس وقت جب کاروبار، تجارت، ملازمت اور دیگر دنیاوی امور میں انسان بے انتہا مشغول ہوتا ہے، اس وقت نماز کا ادا کرنا بندے کے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ دن کی تھکن کے بعد نماز عصر پڑھنا انسان کی قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ نماز انسان کو سستی اور غفلت سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب مسلمان عصر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں میں اتحاد، بھائی چارہ اور محبت کو فروغ دیتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور میں جب دنیاوی مصروفیات، کاروباری دباؤ اور سوشل میڈیا انسان کو غفلت میں مبتلا کر چکے ہیں، ایسے میں عصر کی نماز کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی دوڑ میں اللہ کو نہ بھولیں۔ یہ نماز ہماری روحوں کو سکون، دل کو طمانینت اور زندگی کو برکت عطا کرتی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، اللہ رب العزت کا نور برسے، آپ کے گھر میں فرشتے آئیں، تو آپ نے اس نماز کو اور نماز کے بعد کے اس عمل کو لازمی پکڑ لینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ تم میں سے جو شخص پوری رات عبادت کرنے کی مشقت سے عاجز ہے، دولت خرچ کرنے میں بخیل ہے، دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدل ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اللہ کے یہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا قیمتی عمل ضرور بتلائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ناظرین، ذکر سے مراد اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے، اور یہ عبادت دین اسلام میں ایک عبادت ہے۔ ذکر معمول کی تکرار، آیات قرآنی یا کتب حدیث میں مذکور دعاؤں کو بآواز بلند یا آہستہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ زندگی کی اس بھاگ دوڑ میں انسان اکثر اپنے اصل مقصد کو فراموش کر بیٹھتا ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے، ذہن بوجھل ہو جاتا ہے اور روح بے چین ہو جاتی ہے۔ ایسے میں ایک عمل ہے جو دلوں کو سکون بخشتا ہے، اندھیروں میں روشنی بن کر چمکتا ہے اور بندے کو اس کے رب کے قریب لے جاتا ہے، اور وہ عمل اللہ کا ذکر ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ ذکر بھائیوں اور بہنوں ایسی روشنی ہے جو نہ صرف دنیا کے اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے بلکہ قبر کی تنہائی میں بھی اجالا کرتی ہے۔ فرشتے ان محفلوں کو گھیر لیتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کرنے والوں کا ذکر اپنی خاص محفل میں فرماتا ہے۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھیں، اپنی زبان کو لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر سے مزین کریں، اور یاد رکھیے کہ جو زبان دنیا میں اللہ کا ذکر کرتی ہے وہ زبان کل جنت میں حمد کے نغمے گائے گی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ذکر کے بے شمار دنیاوی فائدے بھی ہیں۔
انسان کی روح، جسم، ذہن اور زندگی کے ہر پہلو پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کی تیز رفتار زندگی میں جہاں ہر انسان بے چین، پریشان اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے، وہاں ذکر ایک ایسی دوا ہے جو دل کو ٹھہراؤ، اعتماد اور سکون عطا کرتی ہے۔ اسی طرح ذکر ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایک خاص روحانی رابطہ قائم ہوتا ہے جس سے انسان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور طبی تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ مسلسل ذکر کرنے سے ذہن کو راحت ملتی ہے، نیند بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن جیسے مسائل کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، ذکر کرنا رزق میں برکت کا بہترین اور سب سے تیز ترین ذریعہ ہے۔ ذکر کرنے سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص صبح شام اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح ذکر پریشانیوں اور مصیبتوں سے حفاظت بھی فراہم کرتا ہے۔ ذکر ایک روحانی ڈھال ہے۔ جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شیطان، حسد، نظر بد اور دوسری برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک مثال ہے کہ کس طرح ذکر مصیبت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح جو شخص کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ نیکی کی طرف خود بخود مائل ہو جاتا ہے، اس کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے، اس میں برے کاموں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو انسان ذکر میں مشغول رہتا ہے وہ وقت کی قدر بھی کرتا ہے اور اس کے کام میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اس کی زندگی میں ایک خوبصورت نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے۔ ذکر انسان کے اخلاق کو نرمی بخشتا ہے۔ جب دل اللہ کی یاد سے منور ہو تو زبان سے بھی نرم باتیں نکلتی ہیں۔ ایسے شخص کے تعلقات اپنے گھر والوں، دوستوں اور معاشرے کے لوگوں سے بہتر ہونے لگتے ہیں۔ ذکر کرنے والا شخص جب کسی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ گھبراہٹ کے بجائے صبر اور توکل کے ساتھ سامنا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے راستہ دکھاتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح محترم ناظرین، جو لوگ ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے آخرت میں بھی بے شمار انعامات رکھے ہیں۔ تو ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے، اور آج کا وظیفہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کے وقت یہ آیت 7 مرتبہ پڑھی تو اسے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، جو بھی پریشانی ہو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت اپنے اندر ایک خاص تاثیر اور روحانیت رکھتی ہے، لیکن بعض آیات کو اللہ رب العزت نے دیگر کے مقابلے میں خاص فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے، اور انہی میں سے ایک عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیات میں شمار ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، قدرت، علم اور عظمت کو نہایت جامع اور مؤثر انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ آیت ایک ایسی روحانی ڈھال ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں حفاظت، سکون اور کامیابی عطا کرتی ہے، اور علماء کرام نے اسے قرآن کی سب سے عظیم آیت قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا مکمل بیان موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اسی طرح سونے سے پہلے اس آیت کو پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ آیت دراصل اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان ہے، اور اس میں بیان کیا گیا کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ کبھی نہیں سوتا، وہ ہر چیز کا مالک ہے،
اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں اور اس کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ اسلامی تاریخ میں کئی واقعات ایسے ملتے ہیں جہاں اللہ کے نیک بندوں نے آیت الکرسی کو اپنا سہارا بنایا۔ صحابہ کرام جب میدان جنگ میں جاتے تو اللہ کا ذکر اور قرآن کی آیات ہی ان کی طاقت کا ذریعہ بنتی تھیں۔ آیت الکرسی چونکہ اللہ کی قدرت اور مدد کا اعلان ہے، اس لیے اسے پڑھ کر مسلمانوں کے دل مضبوط ہو جاتے تھے، اور بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب مسلمان دشمن کے مقابلے میں کمزور ہوتے تو وہ اللہ کی صفات کو یاد کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے، اور آیت الکرسی ان میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیت ہوتی۔ اس سے انہیں یقین ہوتا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اور کوئی طاقت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت آپ نے نماز عصر کے بعد کس طرح پڑھنی ہے، غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ ویسے تو آیت الکرسی سبھی کو آتی ہے، لیکن درست تلفظ کے لیے ایک مرتبہ پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اور ناظرین، اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمائیے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر محیط ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے ذرا بھی نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند، سب سے عظمت والا ہے۔ تو 7 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آیت الکرسی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسی چیز بتلائیے جس سے نفع ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کی اولاد بھی اللہ رب العزت کی نگاہ میں رہتی ہے، اس کے گھر پر، یہاں تک کہ ہمسائے اور ان کے گھر پر بھی اللہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، غربت ہے، فقر و فاقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو بھائیوں اور بہنوں، اس آیت کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے اور عصر کے بعد یہ وظیفہ لازمی کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی مسائل ہیں، جو بھی آپ کی تنگ دستی ہے، انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت آپ کے لیے غیب سے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان اچھا لگا ہو، دین کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں 1 مرتبہ صدق دل سے جزاک اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔